السلام علیکم ناظرین، ہاٹ اسپاٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان ہادیہ ستار، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر کمل، جو کہ ڈائٹیشین ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اوبیسٹی کے حوالے سے ہے. اوبیسٹی ہے کیا، اس کی کیا علامات ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ اوبیسٹی ہوتی کیا ہے؟ اوبیسٹی اگر بہت آسان الفاظ میں ہم بات کریں تو موٹاپے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ جب آپ کی جو ہے وہ فیٹ باڈی پہ چڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوبیسٹی ہے. لیکن اگر اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں دیکھیں، جو نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایک پیرامیٹر رکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں BMI، باڈی میس انڈیکس. باڈی میس انڈیکس بیسیکلی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو ویٹ ہے، اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ آپ کی ہائٹ کے مطابق جو ہے وہ نارمل رینج میں ہے، مطلب ہیلدی رینج میں ہے، یا پھر اوور ویٹ ہے یا اوبیز ہے. اس کی رینجز ہیں جیسے 18.5 سے لے کے 24.5 تک جو ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ نارمل رینج ہے. اس کے بعد 25 سے 29.5 مطلب 29.5 تک ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے، اوور ویٹ پیشنٹ ہے. جیسے 30 کو کراس کرتے ہیں یا 30 کو ٹچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیشنٹ کیا ہو گیا، اوبیز ہو گیا. اچھا، اوبیسٹی ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اوبیسٹی ہونے کی وجوہات وہی ہوں گی جو ہماری ویٹ گین کی بہت زیادہ ہے، کہ ہم جو ہے ہمارا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، ہم بہت زیادہ کیلریز لے رہے ہیں لیکن اس کو برن نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ہم فاسٹ فوڈ بہت زیادہ لے رہے ہیں، ہماری جو ہیلدی ہیبٹس نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہماری نیند پراپر نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ انگزائٹی یا ڈپریشن کی وجہ سے بھی اوبیسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ جب وہ اسٹریس کی کنڈیشن مطلب ہوتی ہے ان کی، تو اس ٹائم پہ ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ کھاتے ہیں اور ویٹ گین ہو جاتا ہے. ایک جو بہت میجر فیکٹر ہے، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں پھر بھی ہم موٹے ہیں، پھر ہم کیوں ہیں. بہت سارے آپ کے پاس، ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو کہ اوبیز ہوتے ہیں اور وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جی میں تو کچھ کھاتی نہیں ہوں یا میں تو کچھ کھاتا نہیں ہوں پھر میں اتنا موٹا کیوں ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے میل اسکپ کرنے کی وجہ سے ہماری باڈی کا جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، سلو ہو جاتا ہے. پیشنٹ کہتا ہے جی میں تو ناشتہ بھی نہیں کرتا، صرف دوپہر کا کھانا کھایا اور اس کے بعد رات کو بھی اگر کچھ دل کیا کھا لیا، جو دل کیا تو نہ کھایا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھاتے نہیں ہیں اس ٹائم پہ ہمارا اسٹمک کیا کرتا ہے، سیونگ موڈ پہ چلا جاتا ہے. اسٹمک کو پتہ ہے جی اب کھانا نہیں ہے نا، تو میرے پاس جتنا ہے میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کنزیوم کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرنا ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارا میٹابولزم کیا ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے. جب ہمارا میٹابولزم سلو ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہمارا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی علامات کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ علامات میں سب سے پہلا یہ ہوگا کہ جو ہے پیشنٹ کا ویٹ بہت زیادہ گین ہونا شروع ہو جائے گا، بیلی فیٹ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا، تھائز میں فیٹ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا، جو ویسٹ سرکمفرنس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو پیشنٹ ویٹ چیک کراتا ہے اور پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو اس کا جو ہے ہائٹ کے اکارڈنگلی اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. بچوں میں اوبیسٹی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بچوں میں اوبیسٹی پیرنٹس کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بچہ ہے اس کو تو جو مرضی دے، تو آپ پوٹیٹو فرائی کر کے دے رہے ہیں، شوگری جو آئٹمس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ایکٹیویٹی بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے آج کل جو بچے ہیں ان کی انڈور ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی اسکرین ٹائم ہے، بس موبائل دیکھو، لیپ ٹاپ پہ کارٹون دیکھ لو، یا بڑا کسی نے بہت کنٹرول کیا ہوا ہے تو وہ جو کہہ دیتے ہیں ہم تو بہت کنٹرولڈ وہ کرتے ہیں، تو وہ کڈز یوٹیوب کی ہوئی ہے اور اس پہ ٹائم لگایا ہے جی 1 گھنٹہ دیکھنے 2 گھنٹے دیکھنے. وہ 1-2 گھنٹے دیکھ کے بچہ تھکتا ہے اور اس کے بعد وہ یا تو سو جاتا ہے یا تو وہ کچھ کھانے لگ جاتا ہے. لیکن ان کی جو ہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جس میں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی انوالو ہو، جیسے کرکٹ ہے، بھاگنا دوڑنا ہے، فٹ بال ہے. اڈلٹس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی اوبیسٹی کی؟ ایڈلٹس میں وجوہات یہی ہے، اسٹریس سب سے پہلا جو فیکٹر ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، کھانا پینا زیادہ ہے، فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ہے ایڈلٹس میں، اور فزیکل ایکٹیویٹی بالکل بھی نہیں ہے. اسکرین ٹائم جو ایڈلٹس ہیں ان کا بھی بہت زیادہ ہے. اور تیسری جو بہت میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی. ہمارا جو ہارمونل سسٹم ہے وہ بیسیکلی 9 سے 10، جو اللہ تعالیٰ نے رات کا ٹائمنگ رکھی ہے کہ عشاء کے بعد ہم نے سونا ہے، وہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس ٹائم پہ ہمارے کچھ ہارمونز ریلیز ہونے ہوتے ہیں جنہوں نے ہماری باڈی کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس ٹائم پہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور جب ہمارے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. جب ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا میٹابولزم بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو جب میٹابولزم ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اٹ کین لیڈ ٹو اوبیسٹی.
ओबेसिटी का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में बेसिकली यही है, जो चीज़ें जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, जैसे हम कह रहे हैं जी नींद पूरी नहीं है, स्ट्रेस्ड है पेशेंट, उसका जो है उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है। डाइट में अगर हम देखें तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, तो फास्ट फूड को हम रिप्लेस कर सकते हैं कि आपने जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखना है, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखना है, गुड प्रोटीन, ठीक। उसके बाद जो है वो फ़ैट, जो आपके बैड फैट्स हैं उनको कम रखना है, और जो गुड फैट्स हैं जिसमें आपके पास आते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उनका जो है वो हमने ज़्यादा रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। तो जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था ओबेसिटी के हवाले से था। ओबेसिटी होती क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, तो डॉक्टर साहिबा से हमने जाना। अगली एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।